چلیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو عام سرخیوں سے کہیں آگے ہے، ایک ایسا سفر جو سعودی عرب کی اندیکھی انسنی گہرائیوں کو سامنے لائے گا۔ سعودی عرب، دنیا کا سب سے بڑا سرپرائز۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ تو یادوں کا ایک خزانہ ہے۔ یہاں ہر نشانی، ہر پرانا دروازہ ایک ایسی کہانی سناتا ہے جو وقت کی گرد میں بھی دھندلی نہیں ہوئی۔ عام طور پر ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ تیل، کچھ قوانین اور مقدس مقامات۔ بالکل، یہ سب ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے نیچے ایک پوری اندیکھی دنیا ہے، قدیم نشانیاں، بھولے ہوئے دیوتا اور حد نظر تک پھیلے ہوئے مناظر۔ تو آج ہم اسی گہری کہانی کی تہہ تک جائیں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جدید سعودی عرب کی جانی پہچانی تصویر سے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی تہ در تہ پرتوں کو کھولیں گے۔ ریاض یعنی بلند ارادوں کا شہر۔ ذرا دیکھیے، شیشے اور سٹیل کی عمارتیں صحرا سے آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ یہ منظر ایک قوم کے نئے دور میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ جو ٹاور ہے نا، جسے وہاں المملکت کہتے ہیں، یعنی دی کنگڈم، یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں، یہ ایک نئے آغاز کا، ایک ٹرننگ پوائنٹ کا نشان ہے۔ لیکن ان چمکتی دمکتی سڑکوں اور نیون لائٹس کے بیچ کہیں نہ کہیں پرانا ریاض بھی سانس لے رہا ہے۔ اس شہر کی اصلی دھڑکن وہ آپ کو مسالوں، عود اور سونے سے بھرے بازاروں میں سنائی دے گی، اور اذان کی گونج وہ شیشے کے مال سے ٹکرا کر قدیم مساجد تک جاتی ہے۔ یہی اس شہر کا حسن ہے۔ اور یہ ہے وادی حنیفہ۔ اسے آپ ریاض کی سانس کہہ سکتے ہیں۔ یہ بحال شدہ وادی اس شہر کو اس کے ماضی سے جوڑتی ہے، اور یہ یاد دلاتی ہے کہ آسمان چھوتی عمارتوں کو بھی زمین میں مضبوط جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک پارک یا لینڈسکیپ نہیں ہے، یہ یادوں کو پھر سے زندہ کرنے جیسا ہے۔ اچھا، تو اب جدید ریاض سے نکل کر اچانک ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں وقت ٹھہر سا گیا ہے۔ یہ سفر ہے ماضی کی طرف، اس جگہ جہاں سے اس سلطنت کی ابتدا ہوئی۔ یہ ہے دریا، دھوپ میں تپی ہوئی مٹی کی اینٹوں سے بنا ایک شہر۔ آج یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پہلی سعودی ریاست نے جنم لیا تھا۔ یہاں کی ہر دیوار، ہر گلی آج بھی ان گزرے زمانوں کی کہانیاں سناتی ہے۔ کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک قوم کے وجود کی پہلی سرگوشی سنائی دی تھی۔ لیکن رکیے، کہانی اس سے بھی کہیں پرانی ہے۔ ذرا سوچئے، 9000 سال جبا کے مقام پر یہ جو چٹانوں پر نقش ہے نا، یہ اتنے قدیم ہیں۔ یہ پتھروں پر لکھی ہوئی ایک ایسی تاریخ ہے جو اس وقت لکھی گئی جب دنیا کی نظر اس طرف تھی ہی نہیں۔ ان نقشوں میں شکار، رقص اور اس دور کے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں قید ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں حجر کی طرف، جسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ ہے۔ ریتیلے پتھر کے چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے یہ شاندار مقبرے، یہ ایک ایسی تہذیب کا ثبوت ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر اسے اکثر عرب کا پیٹرا بھی کہا جاتا ہے۔ تو حجر کی پہچان صرف ایک نہیں ہے، یہ ایک قبرستان بھی تھا جو مشہور انسینس ٹریڈ روٹ یعنی خوشبو کی تجارت کے راستے پر ایک اہم پڑاؤ بھی تھا۔ اور سب سے اہم بات، یہ سعودی عرب کی پہلی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ یہاں کی خاموشی میں بھی ایک وزن ہے، ایک ایسی خاموشی جو آپ ان پتھروں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ کر اب ہم اس طرف چلتے ہیں جو اس سلطنت کی اصل روح ہے، زندہ ایمان۔ چلیے اس روحانی مرکز کو دیکھتے ہیں جو اربوں لوگوں کے لیے سعودی عرب کی پہچان ہے۔ ایک زائر کا سفر، اس کا راستہ بالکل واضح ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے جدہ سے، جو سمندری پتھروں سے بنا ایک دروازہ ہے۔ پھر یہ راستہ مکہ کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا اختتام مدینہ کی یادوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں روحانیت، تجارت اور دریافت سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس پورے سفر کے دل میں ہے کعبہ، 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے لیے ایمان کا مرکز۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے گرد عبادت کا ایک زندہ سمندر ہر وقت بہتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا مکعب، لیکن اس کے معنی وہ کائنات جتنے وسیع ہیں۔ مکہ میں عبادت کے بعد اگلا پڑاؤ ہے مدینہ، پیغمبر کا شہر۔ یہیں پر اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام مسجد نبوی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر ایک عجیب سا روحانی سکون اور احترام محسوس ہوتا ہے۔
لیکن یاد رکھیں، بڑے سے بڑے سفر کی شروعات اکثر بہت سادہ ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہے مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ یہ اس بات کی ایک زندہ علامت ہے کہ سب سے عظیم سفر بھی کتنی معمولی شروعات سے جنم لے سکتے ہیں۔ اس کی خاموش عظمت میں ایک گہری سچائی چھپی ہے۔ تو اب تک ہم نے تاریخ اور ایمان کی بات کی، اب اپنا کینوس تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں اور چلتے ہیں آخری سرپرائز کی طرف، اور وہ ہے سعودی عرب کے قدرتی مناظر جن کے رنگ دیکھ کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ یہ ہے رب الخالی، یعنی خالی چوتھائی، دنیا کا سب سے بڑا ریت کا سمندر، اتنا بڑا کہ پورا فرانس اس میں سما جائے۔ یہاں خاموشی ایسی ہے کہ بس ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، وہی ہوا جو ریت کے ٹیلوں کو سنہری لہروں میں بدلتی رہتی ہے۔ یہاں زندگی کی حدوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ اب ہم ہیں اسیر کے سبز پہاڑوں میں، یہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، صنوبر کی جنگل ہیں، اور پتھر سے بنے گاؤں ڈھلوانوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی نے تصویر بنا دی ہو۔ یہ وہ سعودی عرب ہے جو صحرا والے سعودی عرب کے تصور کو بالکل بدل دیتا ہے۔ قدرتی مناظر کا یہ سفر ختم ہوتا ہے جزائر فرسان پر، جو بحر احمر میں ہیں۔ ان جزیروں کو آپ فیروزی پانی پر بکھرے ہوئے موتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نایاب ہرنوں، مرجانی چٹانوں اور ہجرت کرنے والے پرندوں، ان سب کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ یہاں زندگی سمندر اور نمک سے بنتی ہے۔ تو اس سفر کے اختتام پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایک ایسی سرزمین جو تضادات سے بھری ہوئی ہے، ایک طرف جدید، دوسری طرف قدیم، کہیں صحرا ہے تو کہیں نخلستان، کہیں زمین ہے تو کہیں روحانیت۔ یہ سارے دھاگے مل کر ایک بہت پیچیدہ لیکن اتنی ہی خوبصورت کہانی بنتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ایسی زمین جہاں ماضی کی گونج مستقبل کے بلند ارادوں سے ملتی ہے، وہاں آنے والا کل کون سی نئی داستان لکھے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس اندیکھے جہاں کے سفر کو اور بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔